باغ کے بارے میں کافی سنا ہوا تھا، شاید اس میں کوئی عندلیب باغ ہے اور اس گاؤں کی خوبصورتی کی مثال عندلیب باغ کی وجہ سے ہے۔ اس طرح کا کچھ تھا، بس ہم بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ مشائم نے کندھے اچکا کر کہا، ذوحان میرا بھائی ہے اور عارب میرا کزن ہے۔ مشائم نے عندلیب کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ عندلیب باغ؟ عندلیب پرسوچ انداز میں بولی، صرف اس باغ کی طرف اس کا دھیان تھا، جیسے باغ دیکھنے کا مہرہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ذائشہ نے عندلیب کو ٹوکا مارتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ذائشہ، تم لوگ ایسا کرو کہ تم مشائم کے ساتھ ادھر سو جاؤ، میں اماں بھی کے پاس چلی جاتی ہوں، ویسے بھی بابا تو ادھر ہے نہیں تو اماں بھی اکیلی ہیں۔ عندلیب نے حل بتایا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مشائم تو جلدی سے لیٹ گئی کیونکہ وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ عندلیب باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عندلیب اور ذائشہ ناشتہ بنا رہی تھیں جبکہ مشائم ذائشہ سے باتیں کر رہی تھی۔ مشائم کی ذائشہ کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی کیونکہ وہ دونوں تقریباً ایک ہی جیسی تھیں، ہنس مکھ اور باتونی۔ عندلیب تو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مشائم نے عندلیب کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ جب سے وہ آئی تھی ذائشہ سے باتیں کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے عندلیب کے نام پوچھنے کا بھی یاد نہیں تھا۔ ذائشہ نے جواب دیا، عندلیب۔ کیا عندلیب؟ یہ کیسا نام ہے؟ بہت خوبصورت نام ہے، اس بار عندلیب بولی۔ خوبصورت تو ہے لیکن یہاں پہ تو عندلیب باغ بھی مشہور ہے، شاید اس وجہ سے تمہارا نام عندلیب ہے۔ مشائم نے سوچتے ہوئے جواب دیا، بیٹا تم شہر والوں کا گاؤں میں کیا کام؟ اماں جی نے ذوحان اور عارب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل آنٹی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو گاؤں کی تصویریں بنانا چاہتے ہیں، گاؤں کی خوبصورتی کی۔ آنٹی جی یہاں اس گاؤں کے عندلیب باغ کے بارے میں بہت سنا ہے، تو کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اماں بی کا رنگ فک ہو گیا۔ بیٹا تم لوگوں کے لیے اچھا یہی ہے کہ تم لوگ اس باغ میں نہ جانا، اس باغ میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں گاؤں میں گھومنا پھرنا، پہاڑی پہ جانا، تصویریں لینا، اماں بی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایسا کیا ہے اس باغ میں کہ ذوحان نے پوچھا۔ اس باغ میں جنات کا بسیرا ہے، اماں بی نے مختصر جواب دیا۔ عارب نے ذوحان کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی، جیسے جتانا چاہ رہا ہو کہ ذوحان تو مانتا ہی نہیں جنات کو۔ اتنے میں ذائشہ نے آ کے ناشتہ تیار ہے بتایا تو سارے ناشتہ کرنے چل دیے۔ عندلیب؟ اس کا نام عندلیب ہے؟ مشائم نے ذوحان کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن عندلیب تو… ہاں ہمارے گاؤں میں عندلیب باغ کا نام ہے، اسی باغ میں عندلیب کی پیدائش ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام اماں نے عندلیب رکھا ہے۔ ذائشہ نے ذوحان کی بات کاٹتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو ذوحان نے حیرت سے اماں بی کو دیکھا۔ بس اب کوئی بات نہیں کرے گا، اماں بی نے ڈپٹ کر سب کو کہا تو سب ناشتہ خاموشی سے کرنے لگے۔ عندلیب یہ سالن پاس کرنا۔ عندلیب؟ ذوحان نے حیرت سے مشائم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں بی ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں؟ زیادہ دور نہیں جائیں گے اور جلدی واپس آ جائیں گے، ذائشہ اور عندلیب نے منت بھرے انداز میں اماں بی سے کہا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ لیکن زیادہ دور مت جانا اور جلدی واپس آ جانا، مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ اماں بی نے جیسے ہی اجازت دی وہ دونوں باہر کی طرف بھاگ گئیں۔ ہم لوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے، ذائشہ نے پرجوش انداز میں مشائم کو بتایا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں گاڑی نکالتا ہوں اور ہم لوگ چلتے ہیں، عارب نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو عندلیب اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ گاڑی میں نہیں جائیں گے؟ لیکن کیوں؟ ذوحان نے عندلیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں جانے کا فائدہ نہیں، ہمارا گاؤں اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، ہم پیدل چلے جائیں گے، آپ کو فوٹوگرافی کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، عندلیب نے آرام سے جواب دیا۔ ذوحان اور عارب نے اس بات میں سر ہلایا اور سب باہر کی جانب چل دیے۔ گاؤں واقعی بہت خوبصورت ہے، عارب نے گاؤں کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں بھی کہتی ہیں کہ اس گاؤں میں جنوں کا بسیرا ہے، لیکن ذائشہ نے بتایا کہ تمہاری پیدائش عندلیب باغ میں ہوئی تھی، تو جب پورا گاؤں اس باغ میں جاتا نہیں ہے تو تمہاری پیدائش وہاں پر کیسے ہوئی؟ ذوحان نے حیرت زدہ انداز میں عندلیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی سوال کا تو جواب چاہیے مجھے، لیکن اماں بھی ہمیشہ ٹال دیتی ہیں،
وہ مجھے بتاتی ہی نہیں ہے۔ میں نے بھی کئی بار کوشش کی ہے باغ میں جانے کی، لیکن مجھ سے کبھی جایا ہی نہیں جاتا۔ اب شاید تم لوگوں کی وجہ سے میں وہاں پہ جا سکوں۔ میں بھی وہ راز ڈھونڈنا چاہتی ہوں کہ جب میری پیدائش اس باغ میں ہوئی ہے، عندلیب نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ جنوں پر یقین ہے تمہارا؟ ذوحان نے عندلیب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جنوں کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے اماں بھی پہ یقین ہے۔ اگر انہوں نے بتایا ہے تو ضرور کچھ ایسا ہوگا، عندلیب نے کہا اور آگے کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن مجھے یقین نہیں ہے، ذوحان جو پیچھے آ رہا تھا بلند آواز سے بولا، جبکہ اس کی آواز سے عائشہ، مشائم اور عارف بھی پیچھے دیکھنے لگے۔ یقین نہیں ہے، لیکن ہو جائے گا۔ یقین تمہیں بھی اب کی بار، عائشہ نے جواب دیا۔ تو وہ کندھے اچکا کر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن کیسے؟ پہاڑی پر پہنچ کر سارے باغ کی خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عندلیب کا پاؤں پھسلا، وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ لگتا ہے تمہیں کچھ زیادہ ہی جلدی ہے اس باغ میں جانے کی، عندلیب نے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، چلیں ہم اس باغ میں؟ عارف نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جا رہی، عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چلو نا عائشہ، بہت مزہ آئے گا، مشائم نے کہا۔ جب ایک چڑیل تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، عارف نے مشائم کو دیکھتے ہوئے آنکھ ونگ کر کے کہا۔ تو مشائم غصے سے اسے گھورنے لگی۔ چلو نا عائشہ، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوگا، مل کر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ذوحان نے کہا۔ تو عائشہ اس بات میں سر ہلا کر ان کے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے جیسے وہ نیچے کی طرف جا رہے تھے، ویسے ویسے عندلیب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، جبکہ عائشہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ مشائم، ذوحان اور عارف تو بالکل آرام سے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پہاڑی سے نیچے اترے، عندلیب نے اپنا پاؤں باغ میں رکھا ہی تھا کہ تیز ہوا کا جھونکا عندلیب کو چھو کر گزرا۔ عندلیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے تم کیوں رو رہی ہو، ذوحان نے عندلیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، ایک عجیب سا احساس دل میں بیدار ہوا ہے، عندلیب نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، ہے نا، مشائم نے کہا۔ تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عائشہ تو مشائم کے ساتھ سارے باغ میں گھوم رہی تھی، ذوحان اپنے کیمرے سے پکچر لے رہا تھا اور عندلیب پھولوں کو ہاتھ کے ساتھ چھو رہی تھی۔ اسے اپنے پن کا احساس ہو رہا تھا، جیسے بہت پرانا رشتہ ہو اس کا اس باغ سے۔ چلتے چلتے وہ ایک پتھر سے ٹکرائی، نیچے گرنے ہی والی تھی۔ نہ اسے کسی نے تھاما اور نہ اس نے کسی کا سہارا لیا، بس ہوا کے دم پہ وہ ایسے کھڑی تھی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اچانک سے کھڑی ہو گئی، جبکہ کسی کا بھی دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ حیران تھی کہ جب اس کو کسی نے تھاما نہیں تو وہ کیسے گرنے سے بچ گئی۔ پھولوں کو محسوس کرتے ہوئے اسے ایسا خیال آیا جیسے وہ پہلے یہاں آ چکی ہے۔ یہ باغ تو بالکل ویسا ہے جیسا اس کے خواب میں آیا تھا۔ تو کیا اس باغ میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، عندلیب نے سوچتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ باغ میں دیکھ کتنی ہی دیر ٹہلتی رہی، باقی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسے باغ کو دائیں جانب ایک محل نظر آیا۔ وہ اس محل میں جانا چاہتی تھی، لیکن ذوحان نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، اندھیرا شروع ہو رہا ہے اور اماں بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، ہم کل دوبارہ سے یہاں آ جائیں گے۔ لیکن عندلیب یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، وہ یہاں رکنا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہاں پہ اسے اپنے پن کا احساس کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو سب بھول گئی تھی یہاں آ کے۔ وہ محل کی جانب بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے عارف نے اسے آواز دی، عندلیب رکو، کل پھر آ جائیں گے، اور اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس نے واپسی کی راہ لی۔ سب پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، لیکن عندلیب کا دھیان ابھی بھی پیچھے کی طرف تھا، جیسے اسے کوئی پکار رہا ہو، رکو، نہ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اس کا دل زار و قطار دھڑک رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پہاڑی کے اوپر آ گئی۔ جب اس نے دوبارہ نیچے دیکھا، ایسا لگا کہ کچھ تو ہے جو وہ پیچھے چھوڑ آئی ہے، کوئی چیز تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ سب کے ساتھ مل کر گاؤں کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن اسے اپنا آپ بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ چھوڑ کے آئی ہو اور کچھ ساتھ لے کے آئی ہو۔ سب باتوں میں مصروف تھے، لیکن عندلیب کھوئی کھوئی سی تھی، وہ سب سے پیچھے چل رہی تھی۔
اماں بھی کو نہیں بتانا کہ ہم لوگ باغ میں گئے تھے، عارف نے کہا تو سب نے اس کی تائید کی اور خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ میں کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں اور اندھیرا بھی کافی بڑھ رہا ہے۔ تم لوگوں کو کہا بھی تھا کہ جلدی واپس آ جانا، مجھے ڈر لگا رہتا ہے اور یہ گاؤں بھی بہت خطرناک سا ہے۔ جیسے ہی سب گھر میں داخل ہوئے اماں بھی نے فکر مندی سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، اماں بھی بس گھومتے گھومتے پتہ ہی نہیں چلا اور اتنا زیادہ وقت ہو گیا۔ ذوحان نے نرمی سے جواب دیا، تم لوگ منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں، اماں بی نے پیار سے کہا اور سب خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عندلیب جو خاموشی سے پیچھے کھڑی تھی، اماں بی نے اس کو پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ جی اماں بی، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ اماں بی نے اس کی پریشان زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں اماں بی، بس ویسے ہی سر میں درد ہے، عندلیب نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کمرے میں جا کے آرام کرو، میں ذائشہ کے ہاتھ تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں، اماں بی نے کہا تو وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا بات ہے عندلیب، جب سے تم اس باغ سے آئی ہو کھوئی کھوئی سی ہو، کوئی بات ہے کیا؟ اماں بھی نماز ادا کرنے کمرے میں تھی جبکہ سارے لانج میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو مشائم نے عندلیب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ جب سے عندلیب اس باغ سے آئی ہے تب سے نہ کچھ بات کر رہی ہے اور نہ ہنس رہی ہے، کوئی بات ہے کیا عندلیب جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ ذوحان نے بھی مشائم کی تائید کرتے ہوئے عندلیب کو کہا تو عارف اور ذائشہ بھی مشائم کی طرف دیکھنے لگے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اس باغ کو دیکھ کر مجھے اپنا پن سا محسوس ہوا، ایسے لگا کچھ ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی وہی باغ میری خواب میں بھی تھا، عندلیب نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ تمہاری پیدائش وہاں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے تمہیں اپنا پن محسوس ہو رہا ہو، عارف نے عندلیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن جب میں گرنے لگی تب، عندلیب کہتے کہتے اچانک سے خاموش ہو گئی جبکہ چاروں عندلیب کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ذائشہ نے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ تو ہے عندلیب جو تم ہم سے چھپا رہی ہو، بتاؤ ہمیں، شاید ہم تمہاری کچھ مدد کر دیں، ذوحان نے کہا تو عندلیب نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر عندلیب وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ تو ہے جو عندلیب ہم سے چھپا رہی ہے، کچھ تو ایسا ہوا ہے عندلیب کے ساتھ اس باغ میں جو عندلیب ہمیں نہیں بتانا چاہ رہی۔ ذائشہ، اگر تم عندلیب سے پوچھنے کی کوشش کرو، ذوحان نے ذائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں کوشش کروں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے کچھ بتائے گی، وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی، وہ اپنی باتیں اپنے تک ہی رکھتی ہے، لیکن اسے باغ میں جانے کا بہت شوق ہے، وہ بچپن سے اس باغ میں جانا چاہتی تھی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی اس بات سے جیسے واقعی اس کا اس باغ کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہو۔ تو کیا ہم لوگ اس کے بارے میں اماں بی سے پوچھیں؟ عارف نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، مشائم نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اماں بھی اس بارے میں کچھ بتائیں گی، کیونکہ جب بھی ہم اماں بی سے اس بارے میں پوچھیں وہ ہمیشہ بات ٹال دیتی ہیں، ذائشہ نے کہا۔ لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، سب نے حامی بھری اور اماں بی کے کمرے کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی وہ سب اماں بی کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اماں بی سو رہی تھیں، انہوں نے اماں بی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور باہر آ گئے۔ ہم صبح بات کر لیں گے اماں بی سے، اماں بی کو جگانا ٹھیک نہیں ہے، ذوحان نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے اپنے کمروں کی راہ لی۔ تم کہاں جا رہی ہو مشائم؟ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی ذائشہ کو باہر جاتے ہوئے دیکھ کے بولی۔ کہیں نہیں، بس اماں بی کے کمرے میں نے عندلیب کو نہیں دیکھا، بس اسے ہی دیکھنے جا رہی ہوں۔ تم سو جاؤ، کافی تھک گئی ہوگی نا؟ مشائم کمبل اوڑھ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، عندلیب جو سیڑھیوں پہ بیٹھ کر کافی گہری سوچ میں تھی، ذائشہ کے آتے ہی اسے پاس ہی جگہ دی تو وہ عندلیب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ ذائشہ نے اسے پریشان زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پریشان نہیں ہوں، لیکن ایک الجھن میں ہوں، مجھے سکون نہیں مل رہا، اس باغ میں آنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے کچھ کھو دیا ہو، عندلیب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔